پہلی چیز تو یہ کہ جب کوئی بہت بڑا نقصان ہو جائے تو اس پر صبر کرنے کا اجر کتنا عظیم ہے۔ دوسری بات، اللہ کے پلان پر، اس کی حکمت پر پورا بھروسہ رکھنا۔ تیسری اور شاید سب سے اہم، خلوص دل سے مانگی گئی دعا کی طاقت کہ وہ کیا کچھ نہیں کر سکتی۔ اور آخری سبق یہ کہ اللہ جب دیتا ہے نا تو وہ ہماری سوچ اور ہماری امیدوں سے کہیں زیادہ بڑھ کر دیتا ہے۔ تو آخر میں یہ کہانی ہمیں ایک بڑے سوال پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں صبر اور دعا کی اس طاقت کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں، کیسے اپنی سب سے کٹھن آزمائشوں کو اپنی سب سے بڑی نعمتوں میں بدل سکتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے صبر اور دعا کی طاقت کے بارے میں، اور اس کے لیے ہم جانیں گے ایک ایسی عظیم خاتون کی کہانی جنہوں نے اپنی زندگی میں اس کا عملی نمونہ پیش کیا۔ جی ہاں، یہ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا کی بے حد متاثر کن داستان ہے۔ ایک سوال ہے، کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کی زندگی کی سب سے بڑی مصیبت، سب سے بڑی آزمائش ایک دعا کے ذریعے اس کی سب سے بڑی نعمت بن جائے؟ سننے میں شاید عجیب لگے، لیکن یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ جی ہاں، بالکل ایسا ممکن ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں یہ کہانی۔ ہماری کہانی کا مرکزی کردار ہیں حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا، جن کی زندگی ایمان، قربانی اور اللہ پر بھروسے کی ایک ایسی مثال ہے جو ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ اچھا، تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کون تھیں؟ ان کا اصل نام ہند بنت ابی امیہ تھا، اور یہ کوئی عام خاتون نہیں تھیں، بلکہ اسلام قبول کرنے والی سب سے پہلی خواتین میں سے ایک تھیں۔ ان کے شوہر تھے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ، جو خود ایک بہت بہادر اور عظیم صحابی تھے۔ یعنی یہ وہ گھرانہ تھا جس نے اسلام کی خاطر شروع سے ہی بے شمار قربانیاں دی تھیں۔ لیکن جیسا کہ اکثر ہوتا ہے، بڑی شخصیتوں کی زندگی میں بڑی آزمائشیں بھی آتی ہیں، تو حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا کی زندگی میں بھی ایک ایسا ہی موڑ آیا، ایک بہت بڑی آزمائش جس نے ان کے صبر کو پرکھنا تھا۔ ہوا یہ کہ غزوہ احد کے موقع پر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ بہت شدید زخمی ہو گئے، اور کچھ عرصے بعد انہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ان کا انتقال ہو گیا۔ اب ذرا تصور کریں، حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا کے لیے یہ کتنا بڑا صدمہ ہوگا۔ وہ بالکل ٹوٹ گئیں، گہرے غم میں ڈوب گئیں۔ لیکن دیکھیں، جب اللہ کسی کو آزماتا ہے تو راستہ بھی دکھاتا ہے۔ ان کے اس شدید غم اور تکلیف کے عالم میں خود رحمت للعالمین ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے انہیں تسلی دی اور انہیں ایک ایسی خاص دعا سکھائی جو ان کے لیے امید کی ایک نئی کرن بننے والی تھی۔ اور وہ دعا کیا تھی؟ وہ دعا تھی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یعنی اے اللہ، مجھے میری اس مصیبت پر اجر دے اور مجھے اس کے بدلے میں اس سے بھی بہتر عطا فرما۔ یہ صرف چند الفاظ نہیں تھے، یہ تو اللہ کی رحمت پر، اس کے منصوبے پر ایک مکمل یقین کا اعلان تھا۔ یہاں ایک بہت ہی آپ کہہ لیں انسانی اور فطری بات سامنے آتی ہے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ دعا پڑھی تو صحیح، لیکن ان کے دل میں خیال آیا، ابو سلمہ سے بہتر بھلا کون ہو سکتا ہے؟ اور یہ سوچنا بالکل فطری تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں اپنے شوہر سے کتنی زیادہ محبت تھی۔ اور بس یہیں سے کہانی ایک ایسا حیرت انگیز موڑ لیتی ہے جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ جب اللہ پر اس طرح کا توکل کیا جائے نا تو اس کے انعامات بھی انسان کی سوچ اور گمان سے کہیں بڑھ کر ہوتے ہیں۔ تو کچھ وقت گزرا، اس زمانے کا سوچئے جب ایک بیوہ کے لیے جس کے ساتھ چھوٹے بچے بھی ہوں زندگی کتنی مشکل ہوتی ہوگی۔ ایسے میں حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا کو نکاح کا ایک پیغام ملا، ایک ایسا پیغام جس کا وہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھیں۔ یہ پیغام کسی اور کی طرف سے نہیں بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھا۔ اب اتنے بڑے اعزاز کے جواب میں حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا کا جواب دیکھیے، کمال کی عاجزی تھی۔ انہوں نے اپنے کچھ خدشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ میری عمر زیادہ ہے، میرے ساتھ بچے ہیں اور میری طبیعت میں تھوڑی غیرت بھی ہے، لیکن قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت پر۔ آپ نے ہر بات کا کتنا خوبصورت جواب دیا، فرمایا کہ آپ کے بچے میرے بچے ہوں گے، اور دعا کی کہ اللہ آپ کے دل سے غیرت کو دور فرما دے۔ اور بس
اس کے بعد حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کا ایک نیا اور سب سے زیادہ عزت والا باب شروع ہوا۔ تو یوں حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا، اور اس نکاح کے ساتھ ہی انہیں المومنین کا عظیم درجہ ملا، یعنی تمام مومنوں کی ماں۔ تو اب ذرا اس دعا کو یاد کریں جو انہوں نے مانگی تھی، اے اللہ مجھے اس سے بہتر عطا فرما۔ ان کی وہ دعا حرف با حرف پوری ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر کا اجر تو دیا ہی، لیکن انہیں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے بھی بہتر، یعنی دنیا اور آخرت کے سردار اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف عطا فرمایا۔ یہ تھا صبر اور دعا کا وہ صلہ جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھیں۔ تو یہ کہانی صرف ایک تاریخی واقعہ سن کر بھول جانے کے لیے نہیں ہے، نہیں، بلکہ اس میں ہم سب کے لیے بہت گہرے سبق چھپے ہیں، خاص طور پر دعا کی طاقت کے حوالے سے۔ تو اس پوری کہانی سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ کچھ بہت اہم باتیں ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ جب کوئی بہت بڑا نقصان ہو جائے تو اس پر صبر کرنے کا اجر کتنا عظیم ہے۔ دوسری بات، اللہ کے پلان پر، اس کی حکمت پر پورا بھروسہ رکھنا۔ تیسری اور شاید سب سے اہم، خلوص دل سے مانگی گئی دعا کی طاقت کہ وہ کیا کچھ نہیں کر سکتی۔ اور آخری سبق یہ کہ اللہ جب دیتا ہے نا تو وہ ہماری سوچ اور ہماری امیدوں سے کہیں زیادہ بڑھ کر دیتا ہے۔ تو آخر میں یہ کہانی ہمیں ایک بڑے سوال پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں صبر اور دعا کی اس طاقت کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں، کیسے اپنی سب سے کٹھن آزمائشوں کو اپنی سب سے بڑی نعمتوں میں بدل سکتے ہیں۔